اب انہوں نے ماتن نے علامہ ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ کل جسم فلہ حیض طبعی، یہ دعویٰ تھا کہ ہر جسم کے لیے ایک حیض طبعی ہے۔ اس دعوے پر انہوں نے دلیل دی ہے، دلیل یہ کہ لأننا لو فرضنا عدم تاثیر القواصر لکان فی حیض معین، کہ فرض کرو کہ ہم تمام امور خارجیہ کا جسم میں تاثیر کو معدوم فرض کرتے ہیں۔ اے میاں، کہ جسم میں کوئی شے خارجی تاثیر کرنے والی شے نہیں ہے، امور خارجیہ میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو وہ جسم میں تاثیر کرے، کوئی شے نہیں، سب کا عدم فرض کرو۔ جسم میں مؤثر کوئی شے خارجی نہیں ہے، تو اے میاں اب کیا بچا؟ صرف جسم مع طبعی، امور خارجیہ تو معدوم ہو گئے نا سارے، تو میدان میں کیا رہا آپ کے پاس؟ جسم کی ماہیت بس۔ جسم مع طبعی کا کیا مطلب؟ جسم کی ماہیت رہ گئی آپ کے پاس۔ لیکن اے میاں اس حال میں بھی آپ جسم کو دیکھیں گے نا تو وہ جسم کسی نہ کسی حیض میں ہوگا۔ جب جسم کی ماہیت آپ کے پاس رہ گئی، امور خارجیہ سب معدوم ہے، کوئی مؤثر نہیں ہے، تو پھر بھی یہ جسم کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک حیض میں ہوگا۔ اب میاں ابھی بھی دیکھو نا، تمام امور خارجیہ کو ہم نے معدوم فرض کیا، پھر بھی حیض کے اندر ہے وہ، تو پتہ لگا کہ یہ جو حیض ہے، اس حیض میں یہ کیوں حاصل ہے؟ یہ جسم یا تو کسی امر خارجی نے دھکیل دیا اس کو اس حیض کی طرف، یا اس کی طبیعت کا تقاضا ہے یہ حیض کہ اس حیض میں موجود ہو جاؤں، اس کی طبع چاہتا ہے کہ میں یہاں پر یہ اس حیض میں، تو کہتے ہیں امر خارجی نے دھکیل دیا، یہ تو خلاف مفروض ہے، کیونکہ پہلے ہم نے امور خارجیہ کا عدم تو فرض کیا، کیا کوئی امر خارجی نہیں ہے، تو دکھا اس کو کس نے دیا؟ سمجھا گئی ہے؟ لہذا امر خارجی کے قصر سے تو نہیں ہے، کسی نے اس کو دکھا تو دے کے اس حیض میں دھکیلا تو نہیں ہے، کیونکہ امور خارجیہ ہے نہیں، کس نے دکھا دیا؟ سمجھائیے؟ تو پتہ لگا کہ یہ حیض اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کی ماہیت کا تقاضا ہے۔ سمجھائیے؟ تو فہو المطلوب، یہی دعویٰ تھا نا کہ کل جسم فلہ حیض طبعی، تو یہی مطلوب تھا، یہی دعویٰ تھا، دعویٰ ثابت ہو گیا۔ یہ دلیل دی ہے علامہ ابہری نے رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اس دعوے کے اوپر، سمجھے ہو؟ اچھا اب یہاں پر دیکھو نا، لأننا، متن کو دیکھو، لأننا لو فرضنا عدم تاثیر القواصر، قواصر قاصر کی جمع ہے اے میاں سین سے،
قاصر کا معنی آتا ہے کہ جو شے کو حرکت دے اس کے طبع کے خلاف، اس کے حرکت طبیعہ کے خلاف، حرکت ذاتیہ کے خلاف. سمجھ آئیے؟ دیکھو یہ پنچکی جو ہے، او جرندہ جرندہ پیجن ہے، پنچکی کا جو اوپر کا پہیہ ہے وہ گھومتا ہے، تو اس کی طبعی حرکت ہے یہ، کیونکہ پانی اس کو ادھر ہی گھماتا ہے، ایسا گھماتا ہے. دیکھا ہے پنچکی؟ دیکھی. اچھا، پنچکی تو یوں گھوم رہی ہے نا، پہیہ یوں گھوم رہا، اس کے اوپر ایک مکوڑا بٹھا دو، اس پہیے کے اوپر ایک مکوڑا بٹھا دو، ایک چیونٹی، چیونٹی کا چہرہ اس کے سمت مخالف کی طرف کرو. وہ تو ادھر ایسا گھوم رہا ہے، تو چیونٹی کو ادھر منہ کرو، چلا دو اس کو، تو چیونٹی چل رہی ہے اس طرف اور پہیہ اس کو گھما رہا ہے اس طرف. اب چیونٹی کی دو حرکتیں ہو گئی، ایک اس کی حرکت طبعی ہے، خود تو وہ ذاتی طور پر چل رہی ہے، کدھر؟ ادھر جا رہی ہے، لیکن پہیہ کدھر گھما رہا ہے. تو یہ ادھر والی جو سمت مخالف میں حرکت ہے، اس کو کہتے ہیں حرکت قصری. زورا زوری وہ ایک امر خارجی اس کو دوڑا رہا ہے، وہ کون؟ پہیہ. اس کے بدن سے خارجی شے ہے نا پہیہ، تو وہ تو ادھر جانا چاہتی ہے، لیکن وہ اس کو، سمجھا گئی ہے؟ تو یہ جو سمت مخالف میں اس کے طبعی حرکت کے خلاف جو حرکت ہے، جو پہیہ اس کو حرکت دے رہا ہے، یہ حرکت قصری ہے. تو ایک چیونٹی کی حرکت طبعی ہے، دوسری حرکت. اسی طرح آسمانوں کا معاملہ یہی ہے. قدیم فلاسفہ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں حرکت ہے نا، زمین ساکن ہے. اور یہ آج کل والے انہوں نے الٹا کر دیا، کہتے ہیں یہ زمین گھوم رہی ہے، سورج کھڑا ہے. زمین گھوم رہی ہے، سمجھائیے؟ بہرحال سائنس ہے، تجربیات ہیں. اس وقت کے سائنسدانوں کا تجربہ یہی تھا، آج کل کے سائنسدانوں کا تجربہ یہ ہو گیا. کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر تجربہ بدل جائے گا، پھر اور ترقی کریں گے، پھر بدل جائے گا، پھر اور کریں گے، پھر بدل جائے گا. تو سائنس میں تو یہ ہوتا رہتا ہے. تجربیات ہے نا، تو تجربوں میں تو ترقی ہوتی رہتی ہے. کسی وقت کس نتیجے پر پہنچا ہے، تو کسی وقت اس کے کہتے ہیں او یار وہ پہلا غلط تھا، وہ اب ٹھیک ہو گئی. تو کچھ اور جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پہلا وہ غلط تھا. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے تجربات میں، لیکن آخر کار یہ لوگ پھر اسی پر آئیں گے ہاں کہ حرکت سفلیات میں نہیں ہے، سماویات میں ہے. سمجھائی؟ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر آسمان کی ایک طبعی حرکت ہے، طبعی حرکت، اور ایک حرکت ہر آسمان کو فلک الافلاک دے رہا ہے. تو ہر آسمان طبعی طور پر چل رہا ہے مغرب سے مشرق کی طرف. فلک الافلاک اس کو گھما رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف.
معکوس حرکت، یہ حرکت قصری ہے۔ رات دن جو پیدا ہوتے ہیں وہ حرکت قصری سے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھائیے کہ مشرق سے سورج جو ہے اس کو حرکت مشرق سے مغرب کی طرف کون دے رہا ہے؟ ملک الافلاک دے رہا ہے، اگرچہ وہ خود ادھر چلنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے چونٹی کی میں نے مثال دی تو حرکت قصری سے، یہ بہرحال پڑھو گے آپ فلسفے کے اندر یہ آئے ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میاں قواصر کا عدم فرض کیا ہم نے۔ تو قاصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانب مخالف میں حرکت دینے والا، قاصر کا معنی ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا مانع آتا ہے، مانع قاصر کا۔ اے میاں وہ جو حرکت جانب مخالف میں دیتا ہے تو وہ حرکت طبیعہ کے لیے مانع ہوتا ہے نا، کیونکہ جانب مخالف میں جو دے رہا۔ لیکن یہاں پر جو متن میں علامہ ابہری نے ذکر کیا قواصر کا لفظ، اس سے مراد کیا لیا؟ امور خارجہ۔ دیکھو تفسیر کر دی شارح نے، محفظی نے قواصر کے ترجمہ کیا کر دیا؟ امور خارجہ۔ اس لیے کہ اگر قاصر کا اپنا معنی لیتے تو پھر یہ جو دو قسمیں بنا رہے ہیں نا کہ حیز معین میں ہوگا تو حیز معین یا قاصر کی وجہ سے ہوگا، تو قاصر کا اگر وہ معنی لیں تو پھر یہ تردید جو ہے یہ حاصر نہیں رہتی ہے۔ اس لیے مطلق امر خارجی لے لیا کہ قاصر کا معنی کیا ہے؟ امور خارجیہ۔ تو میاں اب جب ہم امور خارجیہ کے عدم تاثیر کو فرض کرتے ہیں تو لکان فی حیز معین بالضرورت، جسم تو ایک حیز معین میں ضرور ہوگا۔ اب وہ جو حیز معین ہے وذالک الحیز اما ان یستحقہ الجسم لذاتہ او لقاصر، اس حیز کا جس کے اندر اب یہ موجود ہے، یہ حیز یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے یا کسی امر خارجی کا؟ امر خارجی نے دکھیلا ہے اس میں، اے امر خارجن قاصر کا ترجمہ کیا، سمجھ آئیے؟ اب وجہ بتاتے ہیں کہ وہ انما فسرنا القاصر بذالک، قاصر کا ترجمہ ہم نے کیا کر دیا؟ امر خارج۔ کیوں کیا؟ اذ لو کان المراد منہ ما کان تاثیرہ علی خلاف مقتضى الطبع، کہ قاصر کا اگر اپنا معنی ہم لیں کہ جس کی تاثیر طبی حرکت کے خلاف ہو، اگر قاصر کا وہ معنی لیں تو لم یکن التردید حاصرا، تو یہ پھر تردید جو ماتن نے کی ہے نا کہ یا تو وہ حیز معین تقاضا ہوگا طبع کا یا قاصر کا، تو قاصر کا اگر وہ معنی لے تو بیچ میں واسطہ نکل آتا ہے، اس لیے ہم نے مطلق امر خارجی لے لیا۔ یہ تفسیر کر دی ہے۔ تو اب کہتے ہیں میاں دو شقیں ہو گئی ہیں، کون سی؟ کہ وہ حیز جس میں ابھی یہ موجود ہے یہ حیز یا تقاضا ہوگا اس کی ذات کا یا امر خارجی کا۔ کہتے ہیں لا سبیل الی الثانی، امر خارجی کی طرف تو کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ لأننا فرضنا عدم القواصر، کہ قواصر کا تو عدم ہم نے پہلے فرض کیا ہے، تو لہذا یہ قاصر کا کی تاثیر کا تو وجہ نہیں ہو سکتا، سمجھ آئیے؟ تو فتعین الاول، تو پہلی شق کہ طبع کا تقاضا ہوگا، یہ حیز اس کا طبع، فَإِذَنْ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِطَبْعِيَّتِهِ، تو لہذا اب یہ جسم جو ہے یہ مستحق حیز ہے، لیکن اس کا تقاضا کس کا تقاضا ہے؟ طبع کا تقاضا ہے، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، اور یہی دعویٰ تھا، سمجھا گئی ہے؟ اب کہتے ہیں میاں یہ بطبیعت ہی اذ لا يمكن اسنادہ الی الجسم، اب کہتے ہیں دیکھو میاں طبیعت کا تقاضا ہے، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں تم نے فرض کیا خوارج کا عدم، امور خارجیہ کا عدم، تو جسم کے اندر بھی تو حیولہ موجود ہے، صورت جسمیہ موجود ہے، صورت نوعیہ موجود ہے، تو ہو سکتا ہے یہ حیولہ کا تقاضا ہو، کیونکہ حیولے کا تو عدم فرض نہیں کیا، وہ تو جسم کے اندر ہے،
تم نے امور خارجیہ کا عدم فرض کیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ حیض حیولے کا تقاضا ہو، یا یہ حیض صورت جسمیہ کا تقاضا ہو، سمجھ آئیے، یا صورت نوعیہ کا تقاضا ہو۔ کہتے ہیں میاں صورت جسمیہ کا تقاضا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صورت جسمیہ تو تمام احیاز کی طرف اس کی نسبت برابر ہے، کیونکہ صورت جسمیہ جو ہے وہ تو تمام اجسام میں موجود ہے نا، تو جب تمام اجسام میں موجود ہے تو تمام اجسام کے لیے حیض بھی ہے نا، ہر جسم کے لیے الگ حیض ہے، تو اس کی تو نسبت تمام احیاز کی طرف، لہذا وہ تو اگر اس کے لیے ہو تو کسی حیض معین کے لیے وہ مرجح نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح حیولہ کا بھی یہی حال ہے کہ حیولہ محل ہے کس کا؟ صورت جسمیہ کا، تو صورت جسمیہ کے جو تقاضے ہوں گے وہی اس کے محل کے بھی ہوں گے۔ تو جب صورت جسمیہ کے لیے صورت جسمیہ یہ حیض صورت جسمیہ کا تقاضا نہیں ہو سکتا تو اس کے محل کا بھی تقاضا، لہذا صورت کا صورت جسمیہ کا بھی تقاضا نہیں ہے یہ حیض، اور حیولے کا بھی نہیں ہے، صورت نوعیہ کا ہو سکتا ہے، تو صورت نوعیہ کو ہی طبیعت کہتے ہیں نا، سمجھائیے، لہذا طبع کا تقاضا ہو گیا، یہ حیض طبعی ہو گیا، سمجھائیے، ترجمہ کروں میاں، اذ لا يمكن اسناده الى الجسمیت المشترکۃ، ہاں کہ اس کا اسناد یعنی اس حیض کا اسناد صورت جسمی جو مشترک ہے اس کی طرف نہیں ہو سکتا اسناد، لأن نسبتها الى الاحیاء كلها على الصبیہ، کیونکہ سب کی طرف اس کا اسناد برابر ہے، ولا الى الحیولہ لأنها تابعة للجسمیة فی اقتضاء حیض ما على الالتاق، کیونکہ وہ حیولہ تو جسمیہ صورت جسمیہ کا تابع ہے کہ وہ کسی نہ کسی حیض کا متقاضی ہے، علی الالتاق کوئی بھی ہو، جو صورت جسمیہ کا تقاضا ہو وہی حیولے کا تقاضا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ فتعین اسناده الى امر داخل فیہ مختص به، تو پتہ لگا کہ حیولہ کا بھی نہیں ہے صورت جسمیہ کا بھی نہیں ہے، تو کوئی امر داخل تو ایسا ہے جو اس جسم کے اس حیض کے ساتھ مختص ہے، اس حیض کے ساتھ اختصاص ہے اس کا، وہ کیا چیز ہے؟ یعنی طبیعت، تو لہذا یہ حیض تقاضا ہوا طبیعت جسم کا، فکل جسم حیض طبعی والدعوی ثابت۔ الحمد